واقعہ ہوا میں رابطے میں تھا یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ. جب ان کی رپورٹ آتی ہے اور ہم اگر اس پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو لائرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جائیں گے. ہم صوبائی حکومت پہ تو اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ صوبائی حکومت نے تو یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیے. آپ دیکھیں کہ جنوبی اضلاع کی جو صورتحال ہے، آپ کے ساتھ کورم کا علاقہ ہے، کتنے مہینوں سے روڈ بند ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. صوبائی حکومت اس سے ٹس پہ مس نہیں ہو رہی. صوبائی حکومت کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انہوں نے پیسے کیسے لوٹنے ہیں، لوٹ مار کیسے کرنی ہے. کوہستان کا اسکینڈل اگر آپ دیکھیں، گندم کا اسکینڈل دیکھیں، سولر پینل کا اسکینڈل دیکھیں، یہاں کے مدینے کی ریاست کے دعوے داروں نے مسجدوں کے سولر بھی نہیں چھوڑے، ان کو بھی بھیجے. تو آج ہمیں بتائیں، جو قیدی نمبر 420 ہے، یہ بتایا ہمیں کہ مدینہ کی ریاست میں لوٹ مار کرنے والوں کو کیا سزا ملتی تھی. اب تو ہمارے صوبے میں علی بابا 40 چور کی حکومت ہے، یہ چیز چل رہی ہے. صوبائی حکومت تو ہر چیز سے غافل ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ایکچوئل ہمیں پتہ چلے، ان کی خاندان کو پتہ چلے. اگر مطمئن نہیں ہوتے اس انکوائری سے تو پھر جو بھی پروسیس لیگل پروسیس ہوگا وہ جو ہمارے لیگل جو لائرز ہیں وہ اس کے اوپر اڈاپٹ کریں گے. دیکھیے، اس میں مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ. میں بھی ان سے دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے. ابھی تو انیشیل ہم یہاں پہ اب آئے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، ساتھ تفصیلی بات چیت کریں گے. جو چیز بھی ہوگی ایز اے صوبے کا نمائندہ، ایز اے وفاق کا نمائندہ ہم کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، مرکز کے بیٹھے ہیں، صوبے کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، پارٹی کی تنظیم بیٹھی ہے، ہمارے عہدیدار یہاں پر بیٹھے ہیں. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور ہم ہر فورم پہ انشاءاللہ اس جو شہادت ہوئی ہے اس کے کیس کو ہم لڑیں گے. اچھا گورنر صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. فرسٹ ٹائم جو 2 دفعہ صوبائی وزیر بھی رہے اور ایک مجموعی سیاستدان امجد خان آفریدی کو اریسٹ کیا جاتا ہے کسی بڑے الزام میں. اس کے بعد نیکسٹ یہ واقعہ ہوتا ہے عباس خان آفریدی صاحب کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالصتاً جو امجد خان آفریدی کی جو ایک عروج والی سیاست ہے اس کو زوال کی طرف لانے کے مترادف ہے. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا. آپ کے سوال سے کیا تاثر ہے؟ دیکھیں، کیس اس وقت جاری ہے. میں ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس پہ کیس پہ کوئی ہار جائے، کیونکہ میں ایک ایسے ذمہ وار عہدے پہ اس وقت بیٹھا ہوں کہ میں اس کو ایک ایسی چیز کی طرف نہیں لے جانا چاہتا جس سے اس کیس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ کل کورٹ میں بھی اس کے وہ ریفرنس تھے. وکلاء عدالت میں اپنا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت سبجیکٹ اس کا وہ سب جوڈس ہے. تو اب وہ اس وقت جیل میں ہے. کل پرسوں ان کی بیل کی اپلیکیشن بھی لگی ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لیگل بیٹل ہم اس کی لڑیں. پولیٹیکل بیٹل ہم ہر شخص کے لیے لڑتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر جنازے موجود تھے، عہدیدار بھی موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی امجد آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے وکلاء کیس لڑ رہے ہیں. جب پولیٹیکل جگہ پہ آئے گی، سیاست ہوگی، تو پھر ہم سیاست کریں گے. اب اس وقت لیگل بیٹل ہے تو ہمارے لیگل فیٹرنیٹی اس کیس کو وہ دیکھ رہی ہے. اچھا سر، ایک سوال ہے عباس آفریدی کے حوالے سے. یہاں پر جو صوبائی گورنمنٹ ہے، خاص کر جو وزراء ہیں، ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ محکمہ گیس ان کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. لیکن یہاں پر ان کے والد کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ گیس بلاسٹ نہیں ہے بلکہ بم بلاسٹ ہے. یہاں پر صوبائی حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ جب جاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا انکوائری یہ شفاف ہوگی؟ دیکھیں، پہلے مجھے بتائیں جو صوبائی عہدیدار یا جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ گیس کے ملازمین ہیں یا یہاں پر گیس انہوں نے لگائی ہے یہاں پر، یا وہ ہمیں بتائیں کہ وہ تو جو ان کے جو خواب دیکھتی تھی وہ تو جیل میں چلی گئی ہے، جو بتاتی تھی خواب کے ذریعے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. تو ان کو کیسے پتہ چلا گیس لیکیج ہے؟ یہ تو انیشلی ایک ایسی چیز ہے کہ شک کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی لیکیج ہے. کیمیکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. چیزیں ابھی تک انکوائری رپورٹ نہیں آئی ہے. جب تک ہمیں آفیشیلی انکوائری رپورٹ نہیں آتی ہے ہم اس پہ کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں.
آفیشیل انکوائری رپورٹ جب آئے گی اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، پھر ہم اس کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ دیں گے. ہم جو ہے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ جس سے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جب تک انکوائری ان کے پاس آئی نہیں ہے. آیا وہ اپنے انفلوئنس استعمال کر کے رپورٹ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے امپارشل انکوائری کرتے ہیں؟ پھر جب بات اپنے پہ آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جب دوسرے پہ آتی ہے تو پھر برملا اسٹیٹمنٹ شروع کرتے ہیں. ابھی تک تو مجھے بھی نہیں پتا، میں گورنر کے عہدے پہ، تو آپ